اور گال ہے بھی موضوع ہے میں نال مصطفیٰ دے صحاب دی شانی بیان کرنی ہے تے نال قبر و محشر دا ذکر بھی کرنا ہے تے ہے فوتگی دا منظر تے قبر دا ذکر لازمی ہے. اچھا ہن توڑا آکے سبحان اللہ میڈا آکے قرآن کے حدیث پڑھنا جتھو تھڑکا قرآن چھوڑا یا حدیث چھوڑا میرے طرفو جناب نے اختیار ہے. اچھ کھڑا تھی میں کو روک آنکھ حضرت ڈنڈی ماری میں نے کہ اگر نہیں تو تیرے تے لازم ہے کہ دنیا دار دی محفل تو بول سکنے اگر نہیں بولتا تو نبی دی محفل نہیں بولتا. رات کو ہے کہنے تک تو رونا دے کتیا میں مزرین تھی میرے میں کوئی پریشانی نہیں نبی دی محفل تو ہمیں منہ تھلے. میں نے کہا دنیا دار کی عزت اس وقت تک ہم کرتے ہیں جب وہ نبی کا غلام رہتا ہے جب نبی کی غلامی سے نکل جائے. پھر امام احمد بن حنبل نے کہا دنیا دار کو اپنی جتی کی ناک پہ رکھنا اگر تیر کا فرما بردار رہے تو پھر اپنے سر پہ رکھنا. وہی کہے جناب جتی کی بات کی ہے. میں نے کہا امام احمد بن حنبل لکھنے والا امام جلال الدین سیوطی آج سے 500 سال پہلے گزرنے والا محدث میں نے کہا جس کو سارے مانتے ہیں انہوں نے کتاب لکھی لقنت مرجان جس کے اندر جنات کے واقعات لکھے. امام احمد بن حنبل اپنی مسجد کے اندر بیٹھ کے درس حدیث پڑھا رہے ہیں درس قرآن پڑھا رہے ہیں. بھاگتا ہوا نوجوان آتا ہے امام احمد جی کہا بادشاہ کی بیٹی کو دورہ پڑ گیا. بادشاہ کہتا ہے احمد کو جلدی بلاؤ. فرمائے ظالم یہ نہیں دیکھتا رب کے گھر میں بیٹھا ہوں اور کلام میں ربانی پڑھا رہا ہوں. جس بادشاہ کی تو بات کرتا ہے وہ اس کا ہی بادشاہ ہے. ہاں نہیں آنا پڑے گا. امام احمد بن حنبل فرمائے ون اب مسیح دوارے پہی میری جتی چاگن بادشاہ کو دے میں وہ پاکی میں جتی سدھی کر کے دھی کو دکھاوے. وہ پاکی احمد بن حنبل آدھا ہے اے جتی کافی ہے یہ میں آما پچا گئے وے جملہ پچا گئے وے. امام احمد بن حنبل آکھیا ایک کافی ہے یہ میں آما اور میں آکھیا ہوں ذرا تصور تکا رکھیاں بند کر کے جتی احمد بن حنبل دیئے وقت امام ہے تو بادشاہ چاہتی کھڑئی جتی بن کے میں دکھائی ہے نا. بنا کہ احمد آدھا ہے مسیح تے بنا قرآن پڑھیں دا آدھا رب دا قرآن پڑھیں دا بیٹھا یہ صحیح میں ناما. انہیں کہ احمد بن حنبل کو آکھے تو نبی دا غلام ہے ایسا تیرے ہی غلام ہے تیرے ہوندے دوبارہ اس وسطی جوڑ سنا